بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آنکھ کھلی تو وہ میرے سامنے بیٹھا تھا۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں نے کہا، یہاں کیا کر رہے ہو؟ مجھے پتا تھا میں اسے کچھ بھی کہہ سکتی ہوں، اسے ڈانٹ سکتی ہوں، اس کے منہ پر تھپڑ بھی مار سکتی ہوں، جبکہ وہ ایک لڑکا تھا۔ لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ آج وہ جس حیثیت سے میرے سامنے بیٹھا ہے وہ کیا ہے۔ اس نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے کہ اس نے بہت بڑا معرکہ سر کر لیا ہو اور میں ہار گئی ہوں۔ میرا نام الوینا ہے، ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے۔ میری عمر صرف 12 سال کی تھی جب گاؤں میں ایک حادثہ پیش آ گیا۔ ایک بہت بڑا گھر تھا جس کو لوٹ لیا گیا، ان کا سب کچھ لے کر چلے گئے۔ اس کے بعد میری امی ڈر گئی۔ میرے بابا پہلے ہی شہر میں آ کر کام کرتے تھے، لیکن رہتے ہم لوگ گاؤں میں ہی تھے۔ میری امی نے کہا کہ اب ہم لوگوں کو بھی شہر چلے جانا چاہیے اور گاؤں چھوڑ دینا چاہیے۔ میرے پاپا نے ان کی بات مان لی، ہم لوگ شہر آ گئے۔ لیکن وہی بات کہ گاؤں کی مٹی میں پلے بڑے تھے، تھوڑی بہت عادتیں ویسی ہی تھیں، جیسے کہ میں تو چیزیں خود ہی گھر پہنچ جاتی تھیں۔ سب ایک دوسرے کو جانتے تھے، کبھی کسی بچے کو کہہ دیا، کبھی کسی لڑکے کو، ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے۔ لیکن یہاں پر ہر چیز لینے کے لیے بازار جانا پڑتا، کوئی بھی چیز مفت نہیں ملتی تھی۔ اگر ایک مرچ بھی لینا ہوتی تو اس کے بھی پیسے دینا پڑتے۔ میری امی کو تو گاؤں میں رہنے کی عادت تھی، اس لیے ان کو یہ سب کچھ بڑا عجیب لگ رہا تھا، لیکن میں بڑی خوش تھی۔ خاموش جگہ آ گئے، 2-4 سال میں اسی جگہ کی ہو گئی۔ بلاخر بابا نے ایک لڑکے کو رکھ لیا۔ اسی طرح میں 16 سال کی ہو گئی۔ بلاخر بابا نے کہا کہ یہ ہمارے گھر میں سبزی اور سامان وغیرہ لایا کرے گا۔ اس کا نام بشیر تھا، شکل و صورت کا اچھا تھا، پڑھا لکھا بھی لگتا تھا۔ اس نے کہا، میں نے ایف اے کیا ہے لیکن کوئی نوکری نہیں ملی، اسی لیے یہ سب کچھ کرنے پر مجبور ہوں۔ میرا باپ نہیں ہے، میں نے بھی ایف اے کیا ہوا تھا، اس نے بھی، لیکن وہ ہمارے گھر میں نوکر تھا۔ میں نے کہا، شکر ہے اللہ کا میں کسی کے گھر میں نوکر نہیں ہوں، کیونکہ قسمت میں جب کچھ لکھا ہو تو وہ ہو ہی جاتا ہے۔ اس میں ایک بڑی خرابی تھی کہ وہ باتیں بہت زیادہ کرتا تھا، ہمیشہ کچھ نہ کچھ بولتا رہتا۔ اس کا کام صرف گھر کے سودا وغیرہ لانا ہی ہوتا تھا، اس لیے زیادہ تر وقت وہ فارغ رہتا۔ میری امی کہتی تھیں کہ اس کو مصروف رکھنا چاہیے، پیسے تو یہ پورے مہینے کے لیتا ہے لیکن کام اس کو زیادہ نہیں ہوتا، اس لیے کبھی وہ اسے گھر کا باغ صاف کروا رہی ہوتی تو کبھی گھر کے پنکھے بھی صاف کروا لیتی تھیں، کبھی گھر کے بلب بدل رہا ہوتا تھا۔ ایسے کام بھی کرتا جس کے لیے اس کو نہیں رکھا گیا تھا۔ میرے بابا کہتے، ایسے نہیں کیا کرو، جس کے کام کے لیے جس کو رکھا ہے اس سے اتنا ہی کام لیتے ہیں۔ یہ گاؤں نہیں ہے، شہر ہے، کل کو مطالبہ کر لے گا یا کہے گا کہ پیسے زیادہ دو، یا پھر کہے گا آپ میرے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ امی کہتی تھیں، کچھ نہیں ہوتا، اب روز روز تو نہیں گھر کی چیزیں منگوانی ہوتی، ایک ٹائم کی سبزی لاتا ہے تو ہم اس سے باقی کام کیوں نہیں کرواتے۔ میرے بابا نے کہا کہ تم نہیں سمجھو گی، تم ابھی شہر میں آئی ہو، مجھے یہاں پر رہتے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے۔ میری ماں نے کہا کہ بے وقوف سا آدمی، یا پر میرے ابا کہتے تھے کبھی کسی کو بے وقوف نہیں سمجھتے تھے، لیکن وہ واقعی بے وقوف تھا، مجھے بھی بے وقوف ہی لگتا تھا۔ ایک دن کہنے لگا، آپ بہت پیاری ہیں، آپ کے بال بڑے خوبصورت ہیں۔ میں نے کہا، اچھا تمہیں میرے بال اچھے لگتے ہیں؟ اس نے کہا، نہیں مجھے نہیں اچھے لگتے، لیکن ویسے کہہ رہا ہوں آپ بہت پیاری ہیں۔ بہت عجیب سی باتیں کرنے لگا، گھبرا گیا۔ مجھے اس کی گھبراہٹ پر ہنسی آ گئی، مجھے ہنستا دیکھ کر وہ بھی ہنسنے لگا۔ میں نے کہا، زیادہ الٹی سیدھی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی اوقات میں رہا کرو۔ اس بات پر وہ خاموش ہو گیا۔ ہم گاؤں میں رہتے تھے، باقی گاؤں والوں کی طرح ہی، کیونکہ جب سبھی ایک جیسے ہوتے ہیں وہاں پر آپ یہ نہیں شو کروا سکتے کہ آپ زیادہ اہمیت کے حامل ہیں یا کوئی آپ کو امیر انسان ہے۔ شہر میں آ کر میرے دماغ پر ایک عجیب سا غبار چھا گیا، مجھے ایسے لگنے لگا اب ہم لوگ بہت زیادہ امیر ہو گئے ہیں، کیونکہ ہم لوگ تو شہر میں رہتے ہیں۔ گاؤں سے کوئی رشتہ دار آتا تو اس کے سامنے بیٹھ کر لمبی لمبی باتیں کرتی کہ شہر کی تو کیا ہی بات ہے، شہر میں تو وہی لوگ رہتے ہیں جن کی قسمت اچھی ہوتی ہے، گاؤں میں تو ہمیشہ بدبو آتی ہے، نہ کوئی ڈھنگ کی دکان، نہ کوئی ڈھنگ کا ڈاکٹر بیٹھتا ہے، یہاں تو بڑے بڑے مال ہیں، ایک ہی جگہ پر سب کچھ مل جاتا ہے۔ گاؤں سے میری رشتہ دار، میری کزن آتی تو میری باتیں ہی سنتی رہتی، ایسی بات سنتی کہ جیسے پتہ نہیں کسی اور دنیا کی باتیں کر رہی ہوں میں۔ بہت زیادہ حیران ہو جاتی تھیں، مجھ پر رش کرتیں، کہتیں تمہاری تو قسمت بڑی ہی اچھی ہے۔ میں نے کہا، ہاں یہ بات تو ہے۔
ایک دن وہ سب آئی ہوئی تھیں۔ میں نے کہا یہ دیکھو، یہ جو نوکر پھر رہا ہے نا بشیر، ادھر آؤ۔ میں نے اسے بڑے طریقے سے بلایا۔ میں نے کہا یہ دیکھو، یہ بابا نے میرے لیے رکھا ہے۔ انہوں نے کہا جب تمہیں کوئی چیز منگوانی ہو تو میں اس سے منگوا سکتی ہوں، یہ صرف میرے کام کرتا ہے۔ وہ حیران رہ گئیں کہ تمہارے کام کرنے کے لیے ایک الگ سے بندہ رکھا ہوا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ بشیر چپ ہو گیا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ میں بھی جھوٹ بول رہی ہوں۔ وہ بھی سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اس جھوٹ میں میرا بھرپور ساتھ دیا، لیکن میں نے سب کے سامنے اس کی بہت بے عزتی کی۔ میں نے کہا یہاں کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ چلے جاؤ یہاں سے۔ میری کزنوں نے کہا تم تو بالکل بڑی میڈم بن گئی ہو، کیسے حکم چلا رہی ہو؟ تمہارے تو دن ہی پھر گئے، ہم تو ابھی بھی اسی گاؤں میں بیٹھے ہیں، وہی گوبر کی بدبو سونگھ رہے ہیں۔ کھٹی میٹھی ٹافیاں اور حلوے سے زیادہ وہاں پر کچھ ملتا ہی نہیں۔ 10 سے 20 سال گزر بھی جائیں تو اس گاؤں کی قسمت نہیں بدلنی۔ شہر کی تو کیا ہی بات ہے، لیکن میری امی کو میرے باپ کے خاندان والوں کا شہر میں ہم سے ملنے کے لیے آنا بہت لگتا تھا۔ وہ ان کے ساتھ بہت زیادہ اچھے طریقے سے پیش نہیں آتی تھی اور اپنے خاندان والوں کی بہت خدمت مدارت کرتی تھی۔ میرے بابا کے خاندان والوں کو تو ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھانے دیتی، گوشت پکانے کی بجائے دال سبزی بنا لیا کرتی، لیکن وہ اتنے سادہ لوح انسان تھے کہ دال سبزی کھا کر بھی خوش ہو جاتے تھے۔ اب تو میں نے بشیر کو اس کے نام سے بلانا ہی چھوڑ دیا۔ میں کہہ رہی تھی اوئے اوئے، یا پھر کہتی اوئے بے وقوف اور پاگل۔ ایک دفعہ تو ایسے ہی اس کو بلانے کی عادت پڑ چکی تھی، بابا کے سامنے یہ بات منہ سے نکل گئی۔ گھر کے لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے، بابا نے کہا اندر سے پانی کی بوتل منگوا دو۔ میں نے خود جانے کی بجائے مشیر کو حکم دے دیا، اس کا نام لے لیا۔ میں نے کہا اوئے بے وقوف۔ وہ چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ میرے بابا مجھے حیران ہو کر دیکھنے لگے۔ میں نے کہا یہ کیا تھا؟ تم نے اسے بے وقوف کہا؟ وہ بیچارہ چپ چاپ سن کر وہاں سے چلا بھی گیا۔ اس کا مطلب تم اسے ہمیشہ ایسے ہی بلاتی رہتی ہو؟ یہ تمہیں کس نے سکھایا؟ ہم نے تمہاری ایسی تربیت تو نہیں کی۔ میں نے کہا بابا، نوکروں کو کیا نوکر نہیں کہیں تو کیا صاحب جی کہیں گے؟ بابا نے کہا نوکر ہے تو کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ تم اسے کسی بھی فضول نام سے بلاؤ، تم اسے اس کے نام سے بلاؤ۔ چلو اس کو یہ جا کر کہہ دو کہ یہ کام کرو، اس کا نام نہیں لو، اگر نام لینا ہے تو ڈھنگ سے لو۔ یہ کیا حرکت ہے کہ اسے بیوقوف کہہ رہی ہو، کبھی اس کو پاگل کہہ رہی ہو؟ میری ماں نے کہا اور کیا کہیں، داماد بنا لیں کیا اسے گھر کا؟ میرے بابا نے کہا تم دونوں تو یہاں آ کر بہت عجیب ہو گئی ہو، تمہاری تو حرکتیں ہی قابو نہیں آ رہیں، تم لوگوں کو وہیں پر رکھنا چاہیے تھا، یہاں پر لے کر ہی نہیں آنا چاہیے تھا۔ میری ماں نے کہا ان ساری باتوں کو چھوڑیں، یہ سوچیں بیٹی کی شادی کرنی ہے یا نہیں۔ میرے بابا نے میری شادی بچپن میں اپنے بھائی کے بیٹے کے ساتھ طے کر رکھی تھی۔ میری امی کو اچھی طرح پتہ تھا کہ میرا رشتہ بچپن میں میرے بیٹے کے ساتھ طے ہو چکا ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو ایسے بات کی جیسے رشتہ کہیں طے ہی نہیں ہوا۔ میرے بابا نے کہا شادی کی کیا فکر کرنی، جمال کے ساتھ شادی طے تو ہو چکی ہے، اس کی جب کہیں گے تب کروا دیں گے، کوئی رسم وغیرہ کر لیتے ہیں، انگوٹھی پہنا دیتے ہیں۔ میری ماں نے کہا میں نے اس گوار جمال کو اپنی بیٹی نہیں دینی، آپ میری بیٹی کا رشتہ شہر میں تلاش کریں۔ میرے بابا کے منہ سے گویا بات باہر نکل آئی۔ انہوں نے کہا یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ کیا کمی ہے جمال کے اندر؟ اتنے سالوں سے رشتہ طے ہو چکا ہے، اب ہم اسے ٹھکرا دیں کس وجہ سے؟ میری ماں نے کہا اس وجہ سے کیونکہ میں اپنی بیٹی کو واپس گاؤں نہیں بھیجنا چاہتی، وہ لوگ تو گاؤں میں رہتے ہیں، تھوڑی نہ شہر آئیں گے۔ میرے پاپا نے کہا مانا کہ وہ لوگ گاؤں میں رہتے ہیں لیکن پورے گاؤں میں سب سے بڑا گھر ہے ان کا، اچھے طریقے سے رہتے ہیں، اچھا کھاتے ہیں، اچھا پیتے ہیں، گھر میں جانور رکھے ہوئے ہیں انہوں نے، خالص دودھ دہی سب کچھ ہوتا ہے ان کے گھر میں، ڈش بھی لگوایا ہوا ہے۔ یہی سب دیکھ کر تو تم نے میری منتیں کی تھیں، کہا تھا جمال کے ساتھ بیٹی کا رشتہ پکا کراؤ، یہاں تک کہ اس وقت ہماری بیٹی کی عمر بہت کم تھی، لیکن تم نے میری جان کھا لی تھی کہ وہیں پر رشتہ ہونا چاہیے، ابھی سے پکا کراؤ تاکہ بڑے ہو کر یہ لوگ مکر نہ جائیں، اور اب تم کہتی ہو کہ ان کے ساتھ نہیں کرنا۔ میری ماں نے کہا ہاں، کیونکہ شہر میں ان سے زیادہ امیر لوگ ہوتے ہیں، ہماری بیٹی خوبصورت ہے اور خوبصورت لڑکیوں کے رشتے آرام سے امیر گھروں میں ہو جاتے ہیں، ہم کون سے بھوکے ننگے ہیں، آپ ادھر اس کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ تلاش کریں، بہت زیادہ امیر لوگوں کا، وہاں پر اپنی بیٹی کی شادی کریں گے۔ میں نے کہا امی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، مجھے گاؤں میں نہیں جانا۔ میرے بابا نے کہا تم چپ کر کے بیٹھی رہو، کہاں جانا ہے کہاں نہیں یہ ہم طے کریں گے۔
میرے بابا نے میری ماں سے کہا، شہر میں کیا آ گئی ہو، تم تو سب کچھ ہی بھول گئی ہو۔ ان لوگوں کا قصور کیا ہے جن کے بیٹے کو ابھی تک یہ امید دیتے رہے کہ ہم نے اپنی بیٹی کا رشتہ ان کے ساتھ کرنا ہے۔ اب میں ان کو کیا کہہ کر جواب دوں گا، ایسا کیا بولوں گا؟ تم تو بڑی مشکل میں ڈال بیٹھی ہو مجھے۔ میری ماں نے کہا کہ میں تو اپنی بیٹی کا رشتہ ان کے ساتھ نہیں کروانے دوں گی، اگر ہوگا تو میرے مرنے کے بعد ہوگا۔ امی اور ابو نے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا۔ میں چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ مجھے بھی غصہ آیا ہوا تھا کیونکہ ابا میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ میں نے غصہ جا کر بشیر پر نکال دیا۔ میں نے کہا، کیا کر رہے ہو تم یہاں پر؟ کھڑے ہو کر ہماری باتیں سن رہے تھے، دفع ہو جاؤ یہاں سے، تمہاری شکل نہیں دیکھنی مجھے، تمہاری شکل دیکھ کر غصہ آ جاتا ہے۔ اب بشیر ہمارے گھر میں صرف 2 گھنٹے کے لیے آتا تھا، باقی پورا دن نہ جانے کہاں ہوتا۔ میرے بابا سے اس نے بات کر لی تھی، اس نے کہا آپ کے گھر میں صرف 2 گھنٹے کا یہ کام ہوتا ہے، اس لیے میں 2 گھنٹے کے لیے آیا کروں گا۔ میری ماں نے کہا پہلے تو گھر کے چھوٹے موٹے کام کروا لیتی تھی، اب یہ 2 گھنٹے میں صرف کھانے پکانے کا سامان ہی لے کر آتا ہے، اس کی تنخواہ کم کرو۔ میرے بابا نے کہا بالکل بھی نہیں، میرے بابا نے کہا بالکل بھی نہیں، کیونکہ میں نے اسے اسی کام کے لیے رکھا ہوا تھا۔ اگر ابھی تک وہ تمہارے چھوٹے موٹے کام کرتا رہا ہے تو یہ اس کی اچھائی ہے، لیکن جس کام کے لیے اسے رکھا ہے 2 گھنٹے والا ہی ہے، میں پیسے کم نہیں کروں گا۔ میری ماں اور میرے بابا نے یہاں آ کر لڑنا شروع کر دیا کیونکہ میرے بابا ایک اچھے انسان تھے، میری ماں تھوڑی سی لالچی قسم کی عورت تھی۔ ایک دن وہ ہمارے کام پر آیا، کام کر کے واپس جانے لگا۔ میں نے کہا بڑی جلدی جا رہے ہو، کچھ اور بھی منگوانا ہے؟ اس نے کہا جو بھی منگوانا ہے ایک ہی دفعے بتایا کریں، بار بار چکر نہیں لگا سکتا۔ میں نے کہا اچھا، اور یہ کب سے ہو گیا؟ پہلے تو تم بار بار بھی جاتے تھے۔ اس نے کہا پہلے کسی اور وجہ سے جاتا تھا، مجھے کیا پتہ تھا۔ سچ کہتے ہیں دولت اور انسان حسن کو مغرور بنا دیتے ہیں۔ آپ امیر ہیں اور خوبصورت بھی ہیں، اسی لیے آپ کے اندر اتنا غرور آ گیا ہے۔ میں نے کہا الٹی سیدھی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ کہنے لگا بہت اچھی لگتی تھی آپ مجھے، لیکن آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ محبتی۔ میں نے کہا تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے یہ ساری باتیں سنانے کی؟ اس طرح کی بات آج تک میرے ماں باپ نے نہیں کی۔ تم 2 ٹکے کے نوکر ہو، میرے سامنے کھڑے ہو کر میرے گھر میں میرے ہی پیسوں پر پلتے ہو اور مجھے ہی فضول قسم کی باتیں کر رہے ہو۔ میں نے کہا نکل جاؤ یہاں سے اور اپنی شکل مت دکھانا۔ اس نے کہا میں بھی یہاں کام نہیں کرنا چاہتا جہاں انسان کو انسان نہ سمجھا جائے اور اپنی جھوٹی عزت بنانے کے لیے دوسرے انسان کو نیچا دکھایا جائے۔ میری ماں نے بھی یہ سب کچھ سن لیا، لیکن تب تک بشیر وہاں سے چلا گیا۔ میری ماں نے کہا کیا بول کر گیا تھا؟ یہ کس طرح کی بات کر رہا تھا تمہارے ساتھ؟ میں نے امی کو سب کچھ بتا دیا۔ امی نے کہا اسے جانے کیوں دیا؟ 2-4 تھپڑ لگانے تھے اسے، اپنے بابا کو بتانا تھا۔ میں نے کہا بابا سے کیا کہنا تھا؟ بابا نے الٹا مجھے ہی باتیں سنانی تھیں۔ اب بابا کو کہیے گا چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا، اسی لیے یہاں سے چلا گیا ہے۔ میری امی نے کہا ہاں تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، یہ نہیں گے تو کہیں گے کہ تم لوگوں نے ہی غلط کیا ہے، وہ تو بالکل حق پر تھا۔ ہم نے بابا کو بتایا تو انہوں نے کہا وہ ایسا تو نہیں لگتا کہ چوری کرے گا۔ میری ماں نے کہا شکل دیکھ کر تھوڑی نہ پتہ چلتا ہے، اور چھوٹے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ میرے بابا نے کہا بڑا اچھا لڑکا تھا، پتہ نہیں کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ۔ اس کا مطلب بابا کو ہمارے اوپر یقین نہیں تھا، لیکن ہم نے یہ معاملہ ختم کر دیا۔ اب ہم اس کے بارے میں بھول گئے، یاد بھی کیوں رکھتے اس کے بارے میں۔ میری ماں نے شور ڈال دیا کہ وہ میری شادی میری چاچو کے بیٹے سے نہیں ہونے دیں گی، کیونکہ گاؤں میں جانا نہیں چاہتی تھی۔ ان لوگوں سے بات کی تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم تو شہر نہیں آ سکتے، کیونکہ ان کا سارا گھر گاؤں میں ہی تھا، کاروبار زمینیں۔ وہ شہر آ کر کیا کرتے؟ صرف میرے لیے شہر نہیں آ سکتے تھے، جبکہ ان کی 3 بہویں اور بھی تھیں۔ صرف ایک بیٹے کے لیے وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کیسے آ سکتے تھے؟ بات کافی بگڑ گئی، یہاں تک کہ بات اس مقام پر پہنچ گئی کہ رشتہ بھی ختم ہو گیا، آنا جانا بھی۔ انہوں نے کہا آج سے آپ لوگ ہمارے لیے مر گئے، آپ نے اچھا نہیں کیا۔ ہمارا بیٹا آپ کی بیٹی سے محبت کرتا تھا، اسے اپنی ہمسفر مان چکا تھا، آپ لوگ رشتے سے انکار کر رہے ہیں، ہمارے سامنے ایسی شرط رکھ رہے ہیں جس پر ہم کبھی بھی پورا نہیں اتر سکتے۔ پورا گھر بار خاندان چھوڑ کر شہر نہیں آ سکتے۔ اگر آپ کی بیٹی یہاں نہیں رہ سکتی تو ہم اس کے ساتھ یہ رشتہ ختم کرتے ہیں۔ میری امی نے سکھ کا سانس لیا، جبکہ بابا بہت پریشان تھے۔ اپنے بھائی کے ساتھ نہ صرف ان کا رشتہ خراب ہوا تھا بلکہ میرا رشتہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ انہوں نے میری امی سے کہا تم نے جو بھی کیا ہے بہت غلط کیا، تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ میری امی نے کہا آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ان لوگوں کے ساتھ ہیں؟ آپ مجھے بد دعائیں دے رہے ہیں۔ میری امی نے بھی میرے بابا سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا۔
یہ وقت بھی گزر گیا، میرے لیے بہت زیادہ امیر خاندان کا رشتہ تلاش کر دیا گیا۔ یہ رشتہ میرے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ میری امی نے ایک عورت کو دوست بنایا تھا، اس کے ذریعے بڑی مشکل سے یہ رشتہ نکلوایا تھا۔ ان کو کہا میری بیٹی شکل و صورت کی تو بہت خوبصورت ہے۔ وہ گھر بھی رشتہ دیکھنے کے لیے مان گئے۔ امی پاگلوں کی طرح گھر صاف کر رہی تھیں، سجا رہی تھیں، کہتی تھیں کسی بات کی غلطی نہ ہو، بڑے امیر لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ ہم انہیں گھر میں بہت اچھا اہتمام کیا، وہ لوگ آئے، میں ان کو پسند بھی آ گئی۔ انہوں نے کہا آپ لوگ بھی ہمارے گھر آئیں، باقی کے معاملات وہاں بیٹھ کر کر لیں گے۔ میری ماں تو خوشی سے نہال تھی، ان کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ میری شادی اتنے بڑے خاندان میں ہونے والی تھی۔ میری شادی جس آدمی سے ہو رہی تھی وہ بہت بڑا زمیندار تھا، بہت بڑا بزنس مین بھی تھا، اس کا نام حارث تھا۔ اس کے بارے میں پہلے ہی کافی کچھ سننے کو مل گیا۔ بہت ہی زیادہ اصول پرست آدمی تھا، خاندان کا بڑا بیٹا، لیکن باپ زندہ نہیں، اس لیے خاندان پر اسی کی حکمرانی چلتی ہے۔ میری ماں نے کہا بڑے خاندان میں شادی تو کروا رہی ہوں، لیکن تم پر ذمہ داریاں بھی بہت ہوں گی۔ تم کچھ جھاڑو پوچھا نہیں کرنا، لیکن دیگر معاملات دیکھنا ہوں گے۔ میں تھوڑی سی پریشان تھی، میں نے کہا دیکھ لوں گی۔ دل ہی دل میں بہت خوش تھی۔ ہم لوگ ہمیشہ سے ہی کسی محل میں رانی یا شہزادی بننے کے خواب دیکھتے ہیں، لیکن وہ تو نہیں بن سکتے۔ اگر کسی امیر خاندان میں شادی ہو جائے، وہ بھی اتنے زیادہ امیر خاندان میں، تو تھوڑی تھوڑی رانی اور شہزادی والی فیلنگ آ ہی جاتی ہے۔ مجھے بھی وہی آ رہی تھی، اس لیے میں بہت زیادہ خوش تھی۔ ایسا لگتا تھا جو چاہا وہ حاصل کر لیا۔ میں نے اپنے دولہے کو دیکھا، وہ بہت زیادہ خوبصورت تھا، جیسا اس کے بارے میں سنا تھا۔ اس نے کہا شادی بہت زیادہ سادگی سے ہوگی، کوئی الٹا سیدھا رواج، الٹی سیدھی حرکتیں نہیں ہوں گی۔ میں تو شادی بہت دھوم دھام سے کرنا چاہتی تھی۔ میں نے سوچا تھا پہلے اپٹن ہوگا، پھر مہندی ہوگی، پھر تیل مہندی ہوگی، پھر بارات، ولیمہ، برائڈل شاور بھی رکھوں گی، کیونکہ اتنے امیر خاندان میں شادی کرنے کا کیا فائدہ۔ مجھے تو لگا یہ ساری باتیں یہ لوگ خود ہی کریں گے، لیکن میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے کہا مسجد میں بیٹھ کر نکاح ہوگا، نکاح سے پہلے لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو دیکھیں گے بھی نہیں۔ ہماری منگنی ہو گئی، 2 مہینے رہ گئے تھے ہماری شادی میں، لیکن میرے شوہر نے مجھ سے کوئی بات چیت نہیں کی۔ اس نے نہ ہی مجھے اپنا نمبر بھجوایا، جبکہ ایسے ٹائم میں تو میاں بیوی جو ایک دوسرے کے رشتے میں آنے والے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں۔ اور پھر یہ کوئی پرانا زمانہ تو نہیں تھا، ہم لوگ شہر میں رہتے تھے، اتنا تو ہو ہی سکتا تھا، لیکن ایسا بھی کچھ نہیں ہوا۔ میری ماں نے کہا تمہاری شادی ہو رہی ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ اب اتنے بڑے گھر میں شادی ہو رہی ہے تو تمہیں برداشت کرنا ہی پڑے گا۔ میں نے کہا یہ سب تو بہت عجیب ہے، پتہ نہیں اس کے بعد بھی نہ پابندیاں لگائیں۔ میری ماں نے کہا نہیں، پابندیاں نہیں لگائیں گے، ویسے بھی تم نے شادی کے بعد کیا کرنا ہے، بس گھر کو تھوڑا بہت دیکھنا، شاپنگ کرنا، سیر کرنا، مزے کرنا۔ میری ماں بہت زیادہ خوش تھی، جبکہ میرے ابا بھی اداس تھے۔ جب ہم نے شادی میں آنے کے لیے چاچو کو انویٹیشن بھیجا تو انہوں نے منع کر دیا، کہا ہم لوگوں نے نہیں آنا۔ میرے بابا کا خیال تھا شاید وہ سب کچھ بھلا کر شادی میں آ جائیں، رشتہ رہے نہ رہے، کم سے کم ان کے بھائی کے ساتھ تعلق تو رہے، پر انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ اس کا مطلب وہ بھی غصے میں تھے۔ میری شادی سے 1 ہفتہ پہلے مجھے پتہ چلا میرے جس کزن کے ساتھ منگنی ہو چکی ہے اور میں نے شادی سے انکار کر دیا، اس نے خودکشی کر لی۔ یہ خبر ہمارے گھر میں قیامت کی طرح آئی تھی۔ میرے بابا تو کسی بچے کی طرح رو رہے تھے، ان کا جوان بھتیجا اس دنیا سے چلا گیا۔ اس نے باقاعدہ خط لکھا، اس نے خط میں یہ بھی لکھا اس نے اس لیے خودکشی کی کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا۔ اس کی شادی میرے ساتھ نہیں ہو پائی۔ میری چاچی نے فون کیا، فون پر ایک سانس بھر مجھے اتنی بددعائیں دیں کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے بھی افسوس تھا، لیکن اس میں میرا کیا قصور تھا؟ میں نے خود تو اس کو زہر نہیں دیا تھا۔ میرے بابا نے میری ماں کو بھی باتیں سنائیں اور کہا سب کچھ تم لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر وہاں شادی ہو جاتی تو کیا ہو جاتا، کم سے کم اس کی زندگی بچ جاتی۔ وہ بیچارہ سچی محبت کرتا تھا، تبھی تو اس دنیا سے چلا گیا۔ کیا گزر رہی ہوگی میرے بھائی پر؟ تم لوگوں نے تو مجھے اس قابل بھی نہیں چھوڑا کہ میں جا کر افسوس کر لوں، کیونکہ انہوں نے صاف منع کر دیا ہے کہ یہاں پر آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ لوگ تو ہیں ہی قاتل، آپ لوگوں کو کیسا افسوس جو یہاں آئیں گے۔ میرے بابا نے کہا تمہاری شادی میں بھی نہیں بیٹھوں گا۔ میری ماں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، اس کی سزا اپنی بیٹی کو کیوں دے رہے ہو؟ میرے بابا شادی میں بیٹھ تو گئے، پر ان کی حالت ٹھیک نہیں تھی، ان کا دماغ موجود نہیں تھا،
وہ بس اپنے خیالوں میں گم تھے۔ نکاح بہت سادگی سے ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ولیمہ بھی ہم اپنی مرضی سے کریں گے۔ ہم نے ولیمہ نہیں کرنا، مہندی کی ایک چھوٹی سی رسم تھی جس میں تھوڑا بہت شغل لیا گیا، لیکن وہ صرف ہماری طرف سے ہی تھی۔ یہ لوگ تو بڑے پتھر دل تھے، لگتا تھا ان کے دل مرے ہوئے تھے جو انہوں نے کوئی دھوم دھام نہیں کی، جبکہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میں اپنے گھر سے رخصت ہو گئی، اب اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ میری ابھی بھی اس سے ٹھیک سے بات نہیں ہوئی تھی، مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ پھر سوچا چلو آج بات ہو جائے گی، پتہ چل جائے گا کہ وہ کس طرح کا انسان ہے۔ جیسا بھی ہے میں نے زندگی اسی کے ساتھ گزارنی ہے۔ یہ لوگ بڑے عجیب تھے، میرے پاس کوئی نہیں بیٹھا، نہ میری ساس نہ میری نند، جبکہ اس گھر میں اتنی ساری عورتیں تھیں۔ کسی نے آ کر مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے یا نہیں۔ اچانک میری آنکھ لگ گئی۔ اچانک جب آنکھ کھلی تو حیران رہ گئی، اتنی حیران کہ میرے منہ سے جیت ہی نکل گئی، کیونکہ جو میرے سامنے بیٹھا تھا وہ میرا شوہر نہیں بلکہ وہی بشیر تھا جو ہمارے گھر میں کام کرتا تھا۔ لیکن یہ میرے کمرے تک کیسے پہنچ گیا؟ تب وہاں پر میری ساس اور میرا شوہر آ گیا۔ انہوں نے کہا حیران ہونے کی ضرورت نہیں، یہی تمہارا شوہر ہے۔ میں حیران رہ گئی۔ ولید جو کہ میرے شوہر تھا لیکن اب نہیں تھا، اس نے کہا یہ ہمارے خاندانی نوکر کا بیٹا ہے، ہمارے گھر کام کرتا تھا، تم لوگوں کے گھر بھی۔ اس نے مجھے تمہارے بارے میں پہلے ہی بتایا تھا۔ جب تمہارا رشتہ میرے لیے آیا، تمہاری تصویر گھر آئی، اس نے دیکھ لی اور بتایا کہ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا، اور یہ بھی کہ یہ تمہیں پسند کرتا ہے۔ مجھے ایسے لوگوں سے شدید نفرت ہے جو اپنے اوپر غرور کرتے ہیں، اسی لیے تمہیں سبق سکھانا بہت ضروری تھا۔ تمہاری شادی اسی نوکر کے ساتھ ہوئی ہے، یہی تمہارا شوہر ہے، لیکن تمہیں خوش ہونا چاہیے کیونکہ یہ تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ ایسے انسان بہت کم ملتے ہیں۔ یہ سن کر میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا، یہ بات میرے ماں باپ کو پتہ چل چکی تھی، بہت بڑی لڑائی اور جھگڑا بھی ہو چکا تھا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ انہوں نے کہا ہم لوگ اتنے امیر ہیں، اس گھر کو اور اتنی دولت دے سکتے ہیں کہ تمہاری بیٹی خوش رہے، لیکن یہی تمہاری بیٹی کا شوہر ہے۔ میری آنکھ کھلی تو میں خاموش تھی۔ میرے گھر والے کہہ رہے تھے امی پر کیس کر دیں گے، ایسے کر دیں گے، ویسے کر دیں گے، لیکن مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، کیونکہ جو میرے ساتھ ہوا وہ قسمت سے ہوا۔ یہ سب کچھ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ شاید مجھے میرے غرور کی سزا ملی تھی۔ میں نے اپنے ماں باپ کو کہا اب جو بھی ہے جیسا ہے میری قسمت ہے، لیکن میری قسمت اتنی بھی بری نہیں۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔